تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتا ہے، لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ، کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا، اس میں کہا کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی اسٹائل ہے. میں نے کلپ ریکارڈ کروا دی ہے عدالتی خلا پر. وہ جہلم والی سرکار جو ہے نا، وہ پھونکو والی سرکار سے بھی بڑا مسئلہ ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ عدالت ایک طرفہ خلا دے سکتی ہے، عدالت. تو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا جہلم والی سرکار کے بھی چلائے. فرسٹ ٹائم میں نے ایسا ریئیکشن کیا ہے، اور یہ میں نے جہلم والی سرکار ہی کی باتوں کی وجہ سے کیا ہے. کیونکہ جہلم والی سرکار جو ہے نا، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو اوٹ پٹانگ مسائل بتا ہی رہا ہے بیچارہ. اس کو نہ قرآن کا پتا، نہ حدیث کا پتا، نہ فقہ کا پتا، نہ اجماع امت کا پتا. اور کسی ایک جگہ جہلم والی سرکار ٹکتی نہیں ہے. اپنے ہی دعووں میں تضاد، ایک جگہ ایک دعویٰ، اگلی جگہ دوسری دعویٰ. تو لگتا ہے کہ اس کا کام صرف بوکھلاہٹ پھیلانا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کرتے رہو، میرا نام استعمال نہیں کرو. آپ، میں نے بہت دفعہ سمجھایا بھائی میرا نام، میرا کلپ، میری تصویریں کیوں لگا رہے ہو. لیکن جہلم والی سرکار کو سمجھ میں بات آ نہیں رہی تھی. اس کا نتیجہ نکلا میں جہلم چلا گیا ان کے بلانے پر. پھر بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا قصہ ختم ہو جائے نا تاکہ یہ. تو میں نے سمجھا قصہ ختم ہو گیا بھائی، ساری دنیا نے دیکھ لیا، ایک بندہ آیا ہے کہہ کر گیا ہے کہ آپ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں، بیٹھیں گے جب آپ کا ٹائم ہوگا ہم اسی وقت بیٹھیں گے، آپ بتا دیں میں تیار ہوں. تو اس پہ بھی نہیں رسپانس دیا. پھر جہلم والی سرکار نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آن لائن آ جاؤ. میں فوراً تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، شرائط طے کر لیتے ہیں. تو جہلم والی سرکار نے کہا ہم منگول ہیں، ہم شرطیں نہیں لگاتے، دھاڑ تھلے. 3 باتیں کہیں. وہ پھر ان کا جو ریئیکشن آیا تھا نا، وہ بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. دھاڑ تھلے، ہم منگول ہیں، شرطیں کیوں لگاتے ہو. بغیر شرطوں کے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے. وہ بحث، کوئی علمی بحث کبھی بغیر شرطوں کے. ہم کوئی یہ تھوڑی شرطیں لگا رہے ہیں کہ دونوں گٹکے کھا کے بیٹھیں گے یا توے پہ بیٹھ کے مناظرہ ہوگا، اور توا کم سے کم اتنی ڈگری گرم ہونا چاہیے. بھائی نارمل شرطیں کہ کتنی دیر ڈیبیٹ ہوگی، ٹاپک کیا ہوگا، آپ کتنی دیر بات کریں گے، پھر میں کتنی دیر بات کروں گا، ثالثی کا کردار کون کرے گا، یہ شرطیں ہم نے طے کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ شاید ایسی شرطیں ہیں کہ ہم توے پہ بیٹھ کے، چولہے پہ بیٹھ کے بحث ہوگی، تو شرطیں کیوں لگاتے ہو. اور پھر منگول، حالانکہ منگول تو سارے حنفی تھے. تبھی جہلم والی سرکار کے باپ دادے پردادے سارے حنفی نکلیں گے. یہ تو حنفیوں کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے. ابا بھی حنفی، دادا بھی حنفی. اگر ابا بالفرض اہل حدیث ہیں تو دادا تو حنفی ہوں گے، دادا بھی اگر اہل حدیث تو پردادا تو پکے حنفی. آپ کا تو سارا اسلام حنفیوں سے آپ کو ملا ہے بھائی. بر صغیر میں تو تھے ہی حنفی، باقی دنیا میں شافعی ہیں، حنبلی ہیں، اسی طرح ہی ہیں. تو وہ جو منگول بھی سارے حنفی ہیں، اور جو انڈونیشیا چائنا کی طرف چلے گئے وہ بھی حنفی ہیں. کہیں کہیں جا کے شافعی ملیں گے آپ کو، میجورٹی ان میں بھی. منگول جب مسلمان سارے حنفی ہوئے تھے وہ. تو اچھا، دھاڑ تھلے کا مطلب مجھے پہلی دفعہ میں نے سنا تھا دھاڑ تھلے. ابھی تک مجھے اس کا مطلب نہیں پتا دھاڑ تھلے کا مطلب کیا ہے. لیکن چونکہ وہ ریئیکشن ہوا نا غصے میں، تو میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب بھی کہیں غصہ آئے تو دھاڑ تھلے. اب اس دن کے بعد سے مجھے بھی جب بھی غصہ آتا ہے نا اپنے ساتھیوں میں دھاڑ تھلے. مجھے نہیں پتا اس کی کیا مطلب کیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے جب بہت غصہ آ رہا ہے نا دھاڑ تھلے. یہ بھی لینگویج سیکھنے کا ایک دیسی طریقہ ہے. اب پتہ نہیں حقیقی تو کبھی جہلم میں ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا بھائی دھاڑ تھلے کا اصل مطلب کیا ہے. میں تو اردو جانوں، پنجابی تو نہیں آتی نا مجھے. تو اب جہلم والی سرکار کا کام یہ تھا کہ میں جہلم سے آ گیا. بھائی جو ذلت ہونی تھی آپ کی ہو گئی، ختم کرو، چپ کرو، اس ٹاپک کو ختم کرو. آپ نے جو کرنا ہے کرو. آپ نے پھر آن لائن مناظرے کا چیلنج کر دیا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. پھر آپ نے خود ہی کہا دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا. میں خوش تھا اس پہ کہ چلو یار یہ پھڈا کیا ہونا چاہیے، ختم. آپ کا جو نظریہ آپ ٹھیک ہے پھیلاتے رہو، جس میں عقل ہوگی وہ خود ہی سمجھ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات ختم ہو گئی تھی. میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا نا اتنے سالوں سے. پھر وہی میرا تصویریں، پھر وہی میرے کلپ. اب میں نے اگر آپ کا نام لیا تھا نا کسی میں، تو وہ آپ نے پہلے لیا، اس کے بدلے میں نے نام لیا ہے آپ کا. وہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے پہل کی ہے. وہ آپ نے پہل کی، اس کے بعد میں نے جواب دیا ہے. پھر آپ نے پہل کی. تصویر خود اپنے چینل پہ نہیں تو اپنے شاگردوں کو لگایا ہوا ہے. تو اس لیے پھر میں نے کہا بھائی یہ 2 تو ہو گئے، ایک جہلم جا کے آ گیا، ایک آن لائن ہو گیا. اب ایک تیسرا رہ گیا کہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرواؤ جہلم والی سرکار کا. پہلے میں ریئیکٹ جو کرواتا تھا نا، سرکار کے کلپ نہیں لگاتا تھا میں. اس سے کیا ہوتا تھا، سرکار میری بات کو غلط رخ پہ لے جاتے. اب میں نے کیا کیا، پہلے سرکار کا کلپ چلے گا، پھر میں بتاؤں گا یہ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ترجمہ یہ بنتا، یہ سرکار نے جو حدیث پیش کی ہے پوری حدیث یہ نہیں، پوری حدیث یوں ہے. سرکار جو کہہ رہے ہیں میں فلاں کو مانتا ہوں، تو سرکار فلاں کو نہیں مانتے. فلاں کا یہ ارشاد ہے جس کو سرکار نے توڑ موڑ کے پیش کیا ہے. تو سرکار کو چاہیے چپ ہو جائیں. اچھا، سرکار
کہ میں جیسا اللہ نے کانفیڈنس دیا نا غلط باتوں پہ، ایسا ہی ان کے مریدوں میں بھی کانفیڈنس ہے. ان کے مرید سمجھتے ہیں کہ جہلم والی سرکار جیسا اس کائنات میں کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا پیدا ہوا ہی نہیں. یہ بہت زیادہ خوش فہمیوں میں ہے. اور میرے بارے میں پتہ ہے نیچے کیا کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سرکار کے مریدوں نے؟ مفتی صاحب کو تو بابوں کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی پتا نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس میں اللہ سے الجھے گا نا اللہ اس کو رسوا کرے گا. جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتا ہے، لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اتنا خالی نہیں ہے. یہ جو میرے جمعے اور اتوار کے ٹاپکس ہیں نا، یہ واعظ و نصیحت کے ٹاپکس ہیں. یہ جو اختلافی مسائل اور جو قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل استنباط کیے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. میرے جو یہ والے ٹاپک ہیں مدرسوں میں ہوتے ہیں، طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں، اور ان ٹاپکس کو ہم اگر یوٹیوب پہ لاتے بھی ہیں تو صرف جواب دے دیتے ہیں، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اگر ہم ڈیٹیل میں جانا شروع ہوں تو آپ کو، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کو بہت بڑے علامہ نکلیں گے، آپ کو پتا چل جائے گا ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا آپ ہمیں بولو سمجھتے. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ، کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا، اس میں کہا ہے کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. بھائی پھر آگے نا اسٹائل ہے، کہہ رہے ہیں نا عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے، خلا کا حق ہے جیسے مرد کو ہے. اتنی میں نے کہا شاید ایک دفعہ غلطی سے ہو گیا ہوگا سرکار سے، غلطی سے انسان کے منہ سے کچھ جملہ نکل آتا ہے، بعد میں کہتا ہے میں نے کچھ زیادہ مبالغہ کیا. تو دوسرے کلپ میں دیکھا وہاں بھی نا عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے جیسے مرد کو. پھر کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو خلا کا مطلب کیا ہوا اگر عورت کو حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار کیونکہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. میرے پاس خواتین مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے، 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ، اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا لیکن ہو جائے گا. بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ گناہ ملے گا لیکن ہو جائے گا؟ بھائی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جس کی بیوی ہے وہ چھوڑے گا تو ہوگا، جج کی بیوی تھوڑی ہے. عجیب سی بات ہے یار، یہ ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے، ایسا تھوڑی ہے. تو اس پہ میں نے دلائل دی ہیں، ابھی انشاءاللہ وہ میرا کلپ آ جائے گا پورے ریفرنسز کے ساتھ. وہ پہلا کلپ ہوگا جو اس طرح سے میں نے انجینئر کے کلپ میں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا کہ یار چھوڑو جانے دو یار، کیا خام بلا وجہ ایک نیا ٹاپک یوٹیوب پہ شروع ہو جائے گا. اور عوام کے ذمہ وہ علماء سے مسئلے پوچھے. اگر وہ جہلم والی سرکار سے پوچھ رہی ہے تو اللہ خود ان سے پوچھ لے گا قیامت کے دن کہ بھائی ڈاکٹر سے میڈیکل سائنس کی باتیں پوچھی جاتی ہیں. دیکھو حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ ٹماٹر کس کے پاس سے ملتا ہے؟ ٹماٹر والوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا، گوشت کس کے پاس سے ملے گا؟ گوشت والوں کے پاس سے. پراپرٹی کہاں سے ملے گی؟ اسٹیٹ ایجنٹوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ ٹماٹر والے کے پاس آپ گئے مجھے بکرے کا 3 کلو گوشت دے دے تو فرماتے تھے علم اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس. کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھ کے کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کی محبت، اللہ آئے گا. اور علم کہاں ملے گا؟ علماء کے پاس ملے. سمجھتے ہو؟ جنہوں نے، اور ان میں ہر ایک پراپر وے میں چل کے نالج حاصل کی ہو تو ہوگا. ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کا ماہر، چند کتابیں پڑھ کے نہیں ہوتا، پراپر وے میں علم حاصل کیا ہو. حکیم کسے کہتے ہیں؟ پراپر وے میں حکمت کا علم حاصل کیا ہو. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ پراپر وے میں باقاعدہ اس نے کورس کیا ہو، سلیبس ہے، نصاب ہے، اس میں عربی گرامر ہے، اس میں فقہ ہے، اس میں حدیث ہے، اجماع امت ہے، فقہا کے اختلافات ہیں، ان اختلافات میں ہر ایک کے پاس کیا کیا دلیل ہے، اس کا مذاکرہ ہے، اس کا بحث مباحثہ ہے، اس کے بعد انسان اینالائز کرتا ہے، پھر ہر مسئلے کو اس کی ویلیو دیتا ہے عمل کے لیے کو اختیار کرتا ہے، اور باقی جس کی جو ویلیو ہے وہ اس کو دیتا ہے. تو یہ پورا ایسے تھوڑی اٹھ کے یار کوئی بھی اٹھ جائے اور جناب وہ جا کے فتویٰ دینا شروع کر دے. تو میں سوچتا تھا ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے بھائی، ہمارے اور بھی کام اتنے. تو ان کے پاس تو ٹائم بہت ہے نا، ایک ہفتہ یہی ایک ہی ٹاپک پہ تیاری ہوتی رہتی. میرے تو صبح جامعۃ الرحیم میں پڑھاتا ہوں میں، پھر اس کے علاوہ میرے بیانات جو اصلاحی بیان ہیں، لوگوں کو زنا سے روکنا، گھروں میں جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ہر طرح کے مسائل نا، 20 قسم کے لوگ صبح شام مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے پاس ٹائم کہاں تھا، لیکن بہت زیادہ ہو گیا. میں نے کہا یار اب یہ خلا میں بھی یہ مسئلہ کر دیا، اتنا بڑا مسئلہ، زنا کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھول رہے ہو، اور ایسا اجماعی مسئلہ جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں آپ لوگوں کو اتنا مس گائیڈ کر رہے ہو، اور عملی طور پر اس کی خرابیاں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں.
لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دینا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے, مفتی صاحب چھوڑو اس کو, کون مفتی کون عالم, ریفرنسز تو دے رہا ہے نا, یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا, پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ. ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے ایک مہینے تک, جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے, تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ آج ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یوٹیوب پہ نا ایک 2 نمبر ڈاکٹر ہے, 2 نمبر, کتنا لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے وہ. انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, کتنا غلط گائیڈ کر رہا ہے. میں نہیں بتاؤں گا کیا, کیونکہ جو جن لوگوں کا کام ہے وہ کر نہیں رہے, تو ہم تھوڑی کر سکتے ہیں کام. تو میں نے کہا بھائی آپ کیس کریں. کہہ رہے کون کیس کرے, گورنمنٹ خود انوالو ہے اس میں, بھتا جا رہا ہے ان کے پاس, پیسہ جا رہا ہے ان کے پاس, تو خود وہ جو ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. جو گورنمنٹ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ خود سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو سعودی عرب میں ہوتا نا تو فوراً کیس ہو جاتا, بھائی آپ پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, آپ کو کیسے, کس نے فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے, تو آپ بیٹھ جاؤ آرام سے. تو سعودی عرب میں یا کسی غیر ملک مسلم کنٹری میں جب مسقط گیا نا, تو میرے مسقط والوں نے بیان رکھوایا وہاں پہ. تو وہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے, جو بھی جائے بیان کرنا شروع کر دے. تو وہاں کی گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ بیان کر, گورنمنٹ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ عالم ہے, تو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے کہا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. تو ہمارے جامعۃ الرشید سے جہاں جہاں اداروں سے میں نے پڑھا سارے سندیں اٹھا کے ہم نے بھیجی ہیں, انہوں نے اس کی تصدیق کی. اس کے بعد مجھے پرمیشن ملی ہے وہاں بیان کرنے کی. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی سرٹیفائڈ عالم ہوتے ہیں وہ سارے صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. لیکن 2 نمبروں کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ اب دین کا علم آپ علماء کے علاوہ عام لوگوں سے حاصل کر لیں. 2 نمبر ڈاکٹروں کی وجہ سے آپ یہ کہو کہ اب ہم علاج میکینک سے کروائیں گے. بھائی 2 نمبر ڈاکٹر اگر ہوتے ہیں تو 1 نمبر کے پاس جاؤ آپ, لیکن علاج تو ڈاکٹروں ہی سے ہوگا نا. تو یہ بات لوگوں کو اصول سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا, وہ جو حوالے دے رہا ہے. میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے. کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آیا. تو میں نے کہا بلایا, کہہ رہے غلطی ہو گئی, بلایا آپ کو نہیں آیا, حوالے تو ہے نا. میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا انجینئر صاحب چپ بھی نہیں ہو رہے ہیں, ہمارا نام بھی ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں, اور ان کے فینس جو ہیں ہماری تصویریں لگا بھی رہے ہیں, اور پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن امیج میسج بہت برا جا رہا ہے. میری بدنامی نہیں ہے, بدنامی علماء کی ہو رہی. اور جو عوام اس میں, ان صاحب نے کہا نا میری بیوی خلا لے رہی ہے, تو اس کا یہ جذبات ہے گویا مجھے برا کہہ رہا ہو کہ اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن, آپ لوگ کیوں ریکارڈ نہیں کرواتے, کیوں اس کا جواب نہیں دیتے. اور میں نے کہا یار خلا پہ تو کرو. تو میں نے ابھی خلا پہ ریکارڈ کروا دیا ہے, ریکارڈنگ ہو چکی ہے, 1-2 دن میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ لوگ اس میں دلائل سے پہلی دفعہ میں نے اس طرح سے ریئیکشن کروایا. اس میں انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون بابوں کا علم جانتا ہے اور کون قرآن و سنت کا علم جانتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا انجینئر صاحب سے میں الجھوں, تو لیکن انجینئر صاحب نہیں چپ ہو کے وہ اپنی حدود سے تجاوز. اور میں یہ نہیں کہہ رہا انجینئر سارے کام ہی غلط کیے, کچھ کام صحیح بھی کیے ہیں بھائی. بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا انجینئر صاحب نے, تو وہ کرتے رہتے, بہت ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے شاباش قدم بڑھاؤ, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو اور ہی زیادہ جا کے جو ہے نا اپنی ایکسٹریم لیول پہ آپ چلے گئے, اور 1 مین شو بننے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کے ساری سب کچھ آپ ہی کو پتا ہے, باقی سارے کیا کھا رہے ہیں, گھاس کھا رہے ہیں, باقی سب پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. قیصر راجہ صاحب نے کیا انجینئر کے خلاف, تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دی, ان کو مولوی پٹیاں پڑھا رہے ہیں. تو مولویوں سے آپ کو اتنی نفرت ہے یار. جو آدمی مولوی نہیں ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی انجینئر نے یہاں خیانت کی ہے, تو بجائے دلائل سے اس کا جواب دینے کے وہ بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے, ہمیں برا بلا کہا جا رہا ہے. یہ جامعۃ الرشید آئے اور ان کے ان مولویوں سے, اللہ کی قسم ہم نے تو انجینئر وہ قیصر راجہ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ انجینئر کے خلاف کام کرو اور آپ جو ہے یہ کرو. ہمیں بھائی جو کر رہا ہے کرے, نہیں کرنا ہے نہیں کرو, ہمارا تو اپنے مسائل اتنے ہیں. میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں کر لیتے. بھائی کس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے. ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں صداقت اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکن ناؤ یوٹیوب چینل. دوستوں گزشتہ رات آپ لوگوں کو پتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, تو اس کی وجہ ابھی تک واضح تو نہیں سامنے آئی, لیکن کہہ رہے کہ امن کو یعنی کہ برقرار رکھنے کے لیے جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا. اس کے بارے میں مفتی صاحب کا کیا بیان آیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کا بیان دیکھتے ہیں, پھر ان کے بعد جو ہے ہم اپنی رائے رکھتے ہیں. ہوا کرتے تھے اس سے پہلے بنو امیہ کی خلافت, اس میں بھی زیادہ تر قاضی حنفی ہوا کرتے تھے. تو یہ جو آج جس اسلام کی بات ہو رہی ہے بھائی, یہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو 1200-1300 سال کا اسلام غلط لگنے لگے گا. ہم جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں نا رفع الیدین کے بغیر, میں رفع الیدین والی نماز بھی مانتا ہوں, لیکن رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند متواتر کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے, ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے.
انہوں نے نبی کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود رفع الیدین کے بغیر پڑھتے, ان کے شاگرد ابراہیم نخعی, ان کے شاگرد حماد الکوفی جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں, ان کے شاگرد امام حنیفہ, اور پھر پورا کوفہ جہاں حضرت علی نے دارالخلافہ بنایا, پھر کوفہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا, وہاں سے مجاہدین پوری دنیا میں جہاد کرنے گئے. حضرت عثمان کے دور میں جب عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے تو حضرت عثمان کے دور میں بر صغیر میں اسلام آیا, پھر وہ پھیلتا چلا گیا, کابل فتح ہوا, پشاور میں اسلام آیا. تو وہ جو مجاہدین آئے تھے صرف تلواریں اور بم لے کے نہیں آئے تھے, وہ نمازیں لے کے بھی آئے تھے. جو نمازیں وہ پشاور میں لے کر آئے, 1000 سال سے زیادہ اسی طرح سے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, اسی طرح سے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے. عورتوں کی نماز سمٹ کے آئی تھی, وہ اسی طرح سے سمٹ کے. یہ حدیث کی کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, پشاور میں اسلام حدیث کی کتابوں سے پہلے آیا ہے. تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ صدیوں سے وہ گھاس کھا رہے تھے وہ سارے لوگ بیٹھ کے. تو جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ, سب مجھے بابا سمجھے, باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ تو بابوں کی 2 قسمیں, ایک گمراہ بابے اور ایک حق پرست بابے. بابوں کے بغیر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ جن حدیث کی کتابوں کے آپ حوالے دے رہے ہو یہ بھی بابوں نہیں لکھی ہیں, اور بابوں کے بغیر اسلام کا اسلام میں تصور نہیں ہے. اس کی میں دلیل قرآن سے دوں گا. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے امیین میں ایک پیغمبر کو بھیجا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ پیغمبر صحابہ کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں یعنی حدیث کیا کریں گے, بتائیں گے نہیں بلکہ بولتے کیوں نہیں, تعلیم کہتے ہیں, بتانے کو نہیں کہتے, سکھانے کو کہتے ہیں. نبی نے قرآن پیش نہیں کیا, یعرض علیہم الکتاب والحکمہ ہوتا پھر قرآن کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر دیں گے. نا 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 نا, بلکہ کیا کریں گے, بولتے کیوں نہیں بھائی, سکھائیں گے. حالانکہ صحابہ کی زبان عربی, ان کو قرآن اخپل طریقے سے خود سے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا, نہ حدیث, بلکہ قرآن نے کہا یہ کس سے سیکھیں گے, نبی سے. اب آپ بتاؤ, صحابہ نبی کے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے, تو کیا تابعین صحابہ کے بغیر یعنی جس نے نبی سے سیکھا ہو اس کے بغیر سیکھ سکتے تھے؟ تو تابعین کے بابے کون تھے؟ صحابہ. تابعین میں بڑا مقام ان کا ہوتا ہے جن کا تعلق بڑے صحابہ سے تھا. حالانکہ قرآن تو سب جانتے تھے, عربی تھی ان کی زبان بھائی, حدیث تو سب جانتے تھے, لیکن تابعین میں جب آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں بحث کرتے ہو کس تابعی کا مقام بڑا ہے, تو جس کا بڑے صحابی سے تعلق اس کا مقام بڑا, اور جس نے بڑے صحابی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا اس کا مقام اور زیادہ بڑا. تو تابعین نے صحابہ کو بابا بنایا ہے. علقمہ اور اسود نے عبداللہ بن مسعود کو بابا بنایا, اکرمہ نے حضرت عباس کو عبداللہ بن عباس کو بابا بنایا ہے, نافع اور سالم نے عبداللہ بن عمر کو بابا بنایا ہے. اس کے بعد تابعین پھر تبع تابعین کیا ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھ سکتے تھے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ نا, کسی تبع تابعی کا نام لکھ کے تحقیق کرو تو بتائیں گے انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا, کن کن سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ آپ جاہل بابوں کی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو بابا لیس اگر بنا رہے ہو, اس کا مطلب آپ لوگوں کو قرآن و سنت کھلواڑ بنا رہے ہو. قرآن جس کے جو سمجھ میں آئے وہ قرآن و سنت کی تشریح شروع کر دے. آگے پھر تبع تابعین ہے, پھر ان کا سلسلہ. میں اپنی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں. ہمارے دینی مدارس میں جو طالب علم فارغ ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے ہم نے بخاری فلاں سے پڑھی, جس سے پڑھی انہوں نے بخاری کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی. یہ پورا سلسلہ امام بخاری تک, پھر امام بخاری کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ سارے بابے ہیں. جو ان بابوں سے ہٹ کے ہمیں دین پیش کرے گا تو میرے بھائی وہ اس کا اپنا اسلام ہوگا, اس کو اٹھا کے آپ دیوار پہ مار دو, پھینک دو. آپ امام ابو حنیفہ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے خود سے قرآن و حدیث نہیں سمجھا, انہوں نے حماد الکوفی سے سمجھا. حماد الکوفی نے اپنا نائب بنایا امام حنیفہ کو کہ میرے بعد ان سے علم حاصل کرو. حماد الکوفی نے کس سے سمجھا؟ ابراہیم نخعی سے. انہوں نے علقمہ اور اسود سے, انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم قرآن جس سے پڑھتے ہیں قاری سے, اس کی سند ہماری نبی تک جا کے ملتی ہے. ہم حدیث جس سے پڑھتے ہیں, ہم فقہ جو پڑھتے ہیں فقہ, اس میں ہماری سند عبداللہ بن مسعود سے ملتی ہے. فقہ نام ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا. میں نے جس استاد سے فقہ پڑھا ہے
میں ان کی سند پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے کس سے پڑھا؟ یہ سلسلہ جا کے ابو حنیفہ تک جائے گا, وہاں سے جائے گا عبداللہ بن مسعود تک, اور پھر کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے گمراہ لوگ ہیں نا آپ کو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں, ان سے آپ سلسلہ پوچھو کہ تم اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. الٹے لٹک جائیں گے 2-4 سے, وہ ڈائریکٹ امام بخاری تک پہنچ جائیں گے. کہہ رہے میرے بابے کون ہے؟ امام بخاری. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی کے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو, آپ کہیں یار آپ کے والد صاحب کا کبھی سنا ہی نہیں کوئی تذکرہ, چلو قبر ہی دکھا دو. وہ کہے میرے والد محترم حضرت نوح علیہ السلام, کیونکہ وہ تو سب کے باپ ہیں. ابے تو نوح سے ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا بھائی تو؟ نوح علیہ السلام سے پہلے حام پیدا ہوا, یافس اور حام سام یافس تھے نا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے, پھر ان کے بیٹے. چلو اتنا اونچا کا نسب یاد نہیں ہوتا, 2-4 پشتوں تک تو یاد ہوتا ہے نا. ابے کچھ نہیں تو اپنے ابا کا نام ہی بتا دے, دادا ہم خود ہی تلاش کر لیں گے نادرا والوں سے رابطہ کر کے. کوئی بابا نہیں ہے, میں نے خود سے علم حاصل ہے بھائی. اس کا مطلب وہ تو شکر ہے جہلم میں سامنے نہیں آیا, حقیقت بتا رہا ہوں. اور ابھی دیکھو کیسے 2-2 گھنٹے کے فالتو قسم کے کلپ. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بتا دیتے میں 48 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے, بات 5 منٹ میں بھی بتائی جا سکتی ہے نا. اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ جہاز سے نہیں آئے تھے تو جہاز سے آئے تھے تو پیدل نہیں آئے. یعنی انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں, بخاری میں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1, انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے, ورنہ آپ بات نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے. یعنی کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے. تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے. آپ راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے, جہاز میں نہیں تو راکٹ میں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے, کلومیٹر بتائیں آپ. میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے, وہ میرے گلے پڑ گیا کہ بھائی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے. تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں, جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار. جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے, تو جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا. لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے, اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے. وہ آئی بات سمجھ, کلومیٹر میں بتائے, جہاز سے بھی نہ آئے. 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے, کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا, شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں. آپ کو کتابوں کا بورا, کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا, کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی؟ صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے. یہ بھی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے. 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا, اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا, ہم نے تو کام ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے نا بھائی. ایک رجسٹر تھا, اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے, وہ میں نے اپنے بھانجے کو, بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے وہ, اس کے پکڑایا ہوا تھا, یار جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہنا. اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون. وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی, اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا, ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں. اور اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں یار یہ, میں نے ایک مولانا صاحب بھی تھے, بہت میرے شاگرد ہیں, وہ بیچارہ ابھی فارغ ہوا ہے جامعۃ الرشید سے دورے سے, اس کو میں نے حوالوں کے لیے کہ میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے, کیونکہ عالم یہ کام زیادہ اچھا کرتا ہے. یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت نہیں. حوالے بھی میں وہاں بیٹھ کے خود ہی نکال رہا ہوں گا, بیٹھ کے کلپ بھی اس کے خود ہی نکال, سارے کام میں خود ہی کروں گا. تو یہ 1.5 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, پھر یہ 3 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, اس کے لیے تو 15 گھنٹے چاہیے. اور چلو اگر یہ شرط آپ کی طرف سے تھی کہ 5 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت میرے علاوہ, یعنی یا 6 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ شرط میں بھی انجینئر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب میں آپ سے اس شرط پہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ کیمرہ مین کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. آپ یہ 48 گھنٹے میں اناؤنس کر دیتے نا میرے بھائی, آپ 48 گھنٹے میں کہہ دیتے کہ مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ 6 آدمی آئیں گے, یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں, مجھے بالکل بھی پسند. وہ ایک آدمی نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا نا, تو لڑکی والوں نے لڑکے کو بلایا,
ان کو لڑکا بالکل پسند نہیں آیا, انکار کر دیا, لڑکا چلا گیا, چلو بھائی ہماری قسمت. اس کے بعد لڑکی کے ابا نے لڑکے کو فون کیا, بیٹا آپ گھر پہنچ گئے؟ جی پہنچ گئے. بیٹا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بالکل پسند نہیں. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں. تو یہ فون کرنے کی کیا ضرورت تھی, وہ تو آپ نے وہیں بتا دیا تھا کہ یہ رشتہ نامنظور ہے. تو وہ لڑکی کا باپ کہتا ہے دیکھیں نامنظور تو ہے لیکن اس کی وجہ میں نے نہیں آپ کو بتائی. نامنظور تو ہے, وجہ یہ کہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا. اس نے کہا انکل چلے کوئی بات نہیں. کہہ رہے یہ ذرا میری وائف سے بھی بات کریں. تو وائف نے اٹھایا, بیٹا آپ ہمارے گھر آئے تھے نا, مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں, مجھے بھی آپ بالکل پسند. پورے خاندان سے اس کی بات کرائی, وہ بیچارہ گالیاں دینے پر آ گیا. یار بھائی نہیں پسند آیا تو فون بند کرو یار. تو انجینئر صاحب کو اگر یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیمرہ مین کے علاوہ کوئی اور آدمی آئے, تو ابے بھائی میں نے 48 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا تھا, آپ 48 آورز میں اتنا سا کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ مفتی صاحب مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کتابیں اٹھانے کے لیے بھی کوئی آپ کے ساتھ. تو آپ کو کیا جا رہا تھا بھائی 48 آورز کا؟ تو ہم نے یہ ٹائم تھوڑی دیا تھا کہ آپ بات کریں, ریپلائی کریں پازیٹیو کہ آپ آمادہ ہیں. وہ شرطیں تو ہوتی رہیں گی طے بیٹھ کے, لیکن انجینئر صاحب سے آئندہ بات چیت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق کہ کوئی ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہ ہو. اچھا, چھٹی بات انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے اسلام نے جو شرط لگائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ یہ کہ آپ کو جانا بھی اتوار ہی کو پڑے گا. حالانکہ وہ 48 آورز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتوار کو بات چیت کروں گا, تو ہم ایگری ہو جاتے. ہم تو ٹائم لے کر آئے تھے, میری چھٹی 30 اکتوبر تک تھی, پورا مہینہ میرے پاس یہ ٹائم نکال کے اس لیے گیا تھا کہ فرار ہونے کا کوئی راستہ میں نہ چھوڑوں. آپ کہہ دیتے بھائی ابھی میں نہیں. ہم نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے سفر میں ہوں حضرت, وہ کہیں بھائی میں تو کہیں گیا ہوا ہوں, تو کوئی بات نہیں یار آ جاؤ, 30 اکتوبر بہت ٹائم ہے. اور چلو تھے تو کچھ تو بولتے نا. تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ جائیں بھی اتوار کو, ریکارڈنگ بھی کب ہونی چاہیے؟ اتوار. 7ویں شرط جو اسلام نے لگائی ہے انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں, اسلام یہ کہتا ہے کہ رات کو کلپ ریکارڈ کروانے کی آپ کو اجازت. بے شک وہ سارا دن دہاڑے چلتا رہے, وہ دن دہاڑے چلا, وہ 12 بجے بھی ہے, سورج جب بالکل سر پہ تھا اس وقت بھی وہ کلپ چلا ہے, میں آیا ہوں بھائی تو بات کر لے یار, تو ٹائم دے دے, ہم کب آپ کے گھر پہ حاضر ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا, یہ میں بھی بتاتا ہوں میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا, میں بتاتا ہوں ابھی. لیکن پہلے تو اسلام نے جو شرطیں بتائی ہیں انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے وہ تو کمپلیٹ ہو جائے نا, ایک ٹاپک تو مکمل ہو جائے. تو 7ویں شرط یہ ہے کہ رات کو آپ کو کلپ ریکارڈ کروانے کی اسلام اجازت. میں اس شخص سے بات کروں گا جو دن دہاڑے کلپ ریکارڈ کروائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور کیا شرطیں, چند شرطیں اور بھی آئی ہیں ان کی. ہاں 8ویں شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دوں گا کہ پولیس نہ روکے. جو ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے کہ پولیس نے روکا تھا, وہ میں بھی بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے. وہ فرض کر لو اداروں نے منع کیا تھا, فرض کر لو, تو 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ادارے منع کریں تو میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہوا ہے, CTD نے روکا ہوا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے نا کہ پولیس نے روکا ہے تو ہم تھانے رابطہ کر لیتے, بھائی کس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے, ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے کہ بھائی دیکھیں ہم یہاں ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. انجینئر نے کہا یہ چوروں کی طرح ہے, چوروں کی طرح چلے گئے. تو میں بتا دیتا پولیس والوں کو کہ ہم نہ یہاں فساد مچانے آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کوئی یہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کوئی دست و گریبان نہیں ہوگا. اور جب تھانہ ہم سے کہتا کہ بھئی آپ کیسے ضمانت دے رہے ہیں کوئی پھڈا نہیں ہوگا, تو ہم بتاتے کہ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں, اس میں ہم نے اتنے آدمی رکھے ہیں, کوئی پھڈے باز نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ عین جب مناظرے کا ٹائم ہو کس وقت شروع ہوگا تو اس تاریخ کو ہم اس وقت کو مخفی رکھ سکتے تھے تاکہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے جو ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ تھانے سے بھی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے کہ تھانے نے واقعی روکا بھی ہے کہ نہیں روکا. لہذا انجینئر سے آئندہ بات چیت کے لیے یا کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی عالم جاتا ہے بات چیت کے لیے, اسلام نے شرط لگائی ہے کہ انجینئر سے بات چیت جب ہو سکتی ہے کہ جب انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پولیس نے نہیں روکا. اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے تو سامنے والے کو اس دعوے کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے.
اور انجینئر صاحب اس کے بھی پابند نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کلپ ہی ریکارڈ کروا دیں کہ میں پولیس کی وجہ سے یا انتظامیہ نے کسی کا نام لیے بغیر مجھے انتظامیہ نے روکا ہے. تو آئندہ کوئی بھی جب جائے نا تو شرط یہ ہے. اور نویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے نویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے, مفتی صاحب کو کیوں نہیں روکا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو مفتی صاحب شارٹ اس لیے ہوئے تھے کہ کسی کو جب نمائندہ بنایا جاتا ہے تو شارٹ ہونے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے. تو رش لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, میں اس کام سے رہ جاتا. میں نے کہا یہ نومینیٹ کیا ہے تو نمائندے کو پولیس پکڑ لیتی. ان کا پہلا بیان آیا کہ پولیس تلاش کر رہی ہے مفتی صاحب کو. تو یار مفتی صاحب نہیں مل رہے, مفتی صاحب نے ایک بندے کا یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے, نمائندہ مل رہا ہے, پولیس اس کو اٹھائے, بولے نکال بھائی مفتی کہاں گیا. نہ مفتی کو تلاش کر رہی ہے نہ نمائندے کو کچھ کہہ رہی ہے, نمائندہ دن دناتا ہوا گھوم رہا ہے. ہاں بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا انجینئر کی طرف سے, کوئی کلپ اپلوڈ نہیں ہو رہا. پولیس نہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے. پولیس نے